الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ ہی کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، روحانی حل الحمدللہ عز و جل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا، ذہنی دباؤ کا، اسٹریس کا آپ شکار ہیں تو بالکل آپ وظائف پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، تو بالکل آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ روحانی علاج بیان کرنے اور استخاروں کے لیے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ناصر مدنی بھائی، طارق بھائی بھی موجود ہیں۔ کرم فرمائیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ، وقت عطا فرمایا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استخارے بھی کروائیں گے آپ سے، وظائف بھی پوچھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ آپ پر، ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے ابتدا میں درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے نا، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے لوگوں سے یہ سوال بہت سنے ہوں گے نا، اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ ایک بڑا عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کہ والدین کی زبان پر یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے بڑے ضدی ہو چکے ہیں، کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بن جائے۔ جن کے بچے سرکش ہو چکے ہیں، جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بری صحبت میں پڑ گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، تو آئیے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں بچوں کو قابو کرنے کا ایک خاص روحانی علاج، وہ بھی قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک ایسی آیت مبارکہ کہ جو آپ نے بچوں کے کان میں پڑھنی ہے، صحیح، انشاءاللہ الکریم آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ بچوں کی سرکشی، ان کی نافرمانی، یہ سب الحمدللہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے بچوں کو قابو کرنے کا قرآن سے روحانی علاج۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے بچے کے کان میں پڑھنی ہے، اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ بچے کے کان میں آپ کی یہ آواز چلی جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے غلاموں، جانوروں اور بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں، یعنی وہ سرکش ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تو یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، یہ بچوں کے کان میں پڑھی جائے تو الحمدللہ عز و جل بچے قابو میں آ جائیں گے۔ بچوں کی سرکشی، ان کی نافرمانی کی عادت یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے، قرآن کی برکت سے، اس آیت قرآنی کی برکت سے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، اور الحمدللہ عز و جل راحت جاں کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمارے لیے، ہمارے آباؤ اجداد کے لیے ثواب جاریہ، بخشش اور مغفرت و نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، آپ کے مسائل ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ چلیں کالز بھی میں شامل کر لوں گا۔ کالز سے پہلے میں نے کہا کہ جو آپ نے ابھی وظیفہ بیان کیا بچوں کے حوالے سے،
آپ نے مینشن کیا کہ بچوں کے لیے، بچے تنگ کرتے ہوں بچے، تو اس میں عمر کی کوئی قید ہے کہ کتنی عمر کے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے؟ اور اگر بچے بڑے ہو جائیں، والدین کے سامنے تو بچے ہی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ کوئی تھوڑا سا، دیکھیے جو یہ نا یعنی بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بچے بس اوقات تک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو بچے سے جو بڑا ہوتا ہے، جو بظاہر بچپنے سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ تنگ کر رہا آپ بڑے بچوں کا کہنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ. دیکھیں اس میں نے عرض کیا کہ جب بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں، سرکش ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تو یہ نو مولود بچوں کے اندر تو اس طرح کی عادت نہیں پائی جا سکتی. بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات عمر کے اس حصے میں آ کر بھی جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. حالات معاملات سب کے سامنے ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، دیکھا ہوگا، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ماں باپ کو ناک کو چنے چبوا دیتے ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. تو ایسی صورت میں حکمت عملی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کان میں پڑھ لی جائے. اچھا، جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں صاحب، اگر ان کے کان میں اتنی آواز میں پڑھیں گے کہ ان کی آواز ان کے کان میں جائے، اس سے آنکھ کھل جائے گی، تو اس سے تو مزید جھگڑا اور اس طرح کے معاملات ہونے کا. شکوک و شبہات، دیکھیں اسی لیے حکمت عملی کا کہا جاتا ہے. صرف حکمت عملی اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو کافی ہے، کان میں پڑھنی ہے، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. ورنہ اس کے اگر یہ ممکن نہیں ہے، یا بچے دوسرے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا شادی کے بعد بچے الگ ہو جاتے ہیں، یا وہ الگ ہو جاتے ہیں، یا دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں جیسے بچے، تو ایسی صورتیں پھر اس کے مخصوص علیحدہ اور وظائف ہیں. تو اس کا بھی میں عمل عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد بھی مطیع و فرما بردار ہوگی، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا. ماشاءاللہ. اور یہ تو ہوئے روحانی علاج، وظائف آپ کو بتائے گئے. دوسرا یہ کہ حکمت عملی کے ساتھ اپنے گھر میں علم دین کو عام کریں اور دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں. شروع سے ہی، بچپن سے ہی اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اچھی تربیت کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لاکھوں لاکھ لوگ بگڑے ہوئے انسان نیکی کی دعوت کی برکت سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل راہ راست پر آ گئے. اچھا جی، کالز کی طرف بھی بڑھیں گے. کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ استخارے بھی فرما لیں اور روحانی علاج بھی آپ نوٹ کر لیں. پھر میں انشاءاللہ ناظرین کی کالز کی طرف بڑھوں گا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے پورے بدن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی کام مجھ سے نہیں ہو پاتا، جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے. میرا استخارہ کریں اور شفا کی دعا بھی کریں. اور نام ہے در بی بی اور والدہ کا نام ہے بصیرن. یہ ان کا استخارہ فرمائیے گا. اچھا، اس پروگرام کی ایک خصوصیت ناظرین یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. بہت سے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ دعا کروا دیجیے گا. تو الحمدللہ سمجھ پروگرام کے اختتام پہ دعا بھی کروائی جاتی ہے، تو آپ بھی دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور میسیج استخارے کے حوالے سے. میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے. میرے بھائی کے لیے رشتہ نہیں مل پا رہا، بہت زیادہ پریشان ہے، عمر بھی گزرتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی. بھائی کا نام ہے کامران ظفر اور والدہ کا نام ہے نصیر فاطمہ. اور کوئی وظیفہ بھی پلیز بتائیے گا. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ جنید بھائی سے عرض ہے کہ میری بہن کا استخارہ کرانا ہے. اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور کبھی تو لڑائی بھی کر لیتے ہیں. نام ہے اسما بنت ست بائی. اسما. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. نام ہے رمشا، والدہ کا نام ہے کوثر بی بی. میدے کا مسئلہ ہے، استخارہ فرما دیں، روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ماموں پچھلے 3 سال سے کاروبار میں آگے کی سوچتے ہیں لیکن حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ماموں کا نام ہے ظہور. تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا خاص عمل بتائیں کہ ان کا کاروبار بھی بڑھے، کاروبار ان کا برکت بھی رہے. تو کیا عمل ناصر بھائی ارشاد فرمائیں گے؟ کاروبار چمکے، کاروبار بڑھے، برکت بھی رہے. جو کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کیا یہ وظیفہ پڑھیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بڑھے، اس میں برکت ہو اور کسی قسم کا نقصان بھی آپ کا نہ ہو، تو اس کے لیے 7 دن کا یہ عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 786 مرتبہ، یہ بسم اللہ شریف کے جو اعداد ہیں، 786 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا ماشاءاللہ. اچھا، یہ کاروباری افراد کے لیے ہوگی. جو بے روزگار ہے، ملازمت کی جو تلاش میں، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے؟ جی، وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ نوکری کے لیے ایک مخصوص وظیفہ ہے جاب کے لیے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ میری اچھی جگہ جاب لگ جائے، نوکری لگ جائے،
تو اس کے لیے آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف یہ آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے گی۔ ماشاءاللہ، بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری، تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یہ روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، اللہ پاک نے چاہا تو اچھی ملازمت، اچھی جگہ جاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ کریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی امجد علی اتاری جور آباد ڈسٹرکٹ خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے یہ جاننا ہے خارش کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ امجد علی اتاری صاحب، یا اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان خارش کے مرض میں مبتلا ہیں تو سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے، یہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، اسلامی بھائیوں کو ہو، اسلامی بہنوں کو ہو تو یہ وظیفہ تا حصول شفا، یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پڑھ کر چاہے تو پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، پھر پانی پر دم کر لیں، پھر یہ دم کیا ہوا پانی خارش کے مریض کو پلا دیں۔ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے کسی اور سے پڑھوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات، جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پھر اسلامی بہنیں اس وظیفے پر یہ عمل نہ کریں، بلکہ پھر یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ پڑھ کر دم کر لیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کھڑا کروانا ہے زیادہ بی بی، والدہ کا نام بشیرہ بی بی، کانوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے۔ کانوں میں درد، کمر میں درد، جسم میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ٹائیفائڈ بخار ہو رہا ہے مجھے، کافی دن سے نہیں اتر رہا۔ بخار ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ناصر بھائی بخار کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بچوں کو، بڑوں کو، تو اب سردی کا موسم ہے نا، تو اس ٹھنڈ کے موسم میں ہو جاتا ہے بعض اوقات بچوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے، پلس یہ کہ نمونیا ہو جاتا ہے، بچوں کی پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی، اگر کسی کو بخار ہو گیا ہو، طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، مسلسل اگر بیمار رہ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اگر مریض خود پڑھ سکے تو وہ خود بسم اللہ الکبیر یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اور اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو گھر میں سے کوئی 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس مریض کو پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا۔ بخار کے لیے ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر الحمدللہ بخار کے جو مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ جہاں آپ کے گھر کے قریب کہیں دعوت اسلامی کی مسجد وہاں اسٹال لگتا ہو روحانی علاج کا، تو آپ وہاں سے بخار کے لیے تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ الکریم بخار جلدی ختم۔ انشاءاللہ۔ اچھا، بچوں کو جیسے نمونیا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے؟ ان کے لیے بھی جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ طارق بھائی بڑھیں گے آپ کی جانب، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ جی جنید بھائی، استخارے کیے گئے، سب سے پہلے میسج تھا دور بی بی کے استخارے کا، کہا گیا کہ بدن میں جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے آخری کالر تھے انہوں نے زاہدہ بی بی کے حوالے سے بتایا کہ اسی طرح جسم میں مختلف جگہوں پر درد ہے، تو ان دونوں کے استخارے کیے گئے، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ ان کے لیے عرض ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جسم میں جہاں بھی درد ہوا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کان کے درد کا بھی بیچ میں ذکر کیا تھا، تو یا سمیع 21 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو مریض ہے جسے کان میں درد ہو، کان کی کوئی تکلیف ہو، پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پھونک ماریے، انشاءاللہ کان کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد کامران ظفر بھائی کے استخارے کا بتایا گیا کہ رشتے میں مسائل رشتہ نہیں ہو پاتا، ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے، اور وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا والجلالی والاکرام 312 مرتبہ 312 ٹائم آفٹر فجر یہ پڑھنا ہے، اور اپنے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک پابند سنت رشتہ ملے گا۔ اچھا، اس اسما نام بتایا تھا، ان کا استخارہ بھی انہوں نے کروانا چاہا اور بتایا کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ ان کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے، جس سے غصہ آتا ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرے، بالخصوص جب غصہ آئے تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے غصہ جاتا رہے گا۔ اور رمشا نام بتایا، ان کے معدے کا
پرابلم کا ذکر کیا کہ معدے کے کچھ مسائل ہیں، تکلیف وغیرہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینظفون. یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر یا کسی بھی کھانے کی چیز پر پانی کو پی لیں یا کھانے کی چیز پہ دم کر کے اس کھانے کو کھا لیں، اور یہی آیت مبارکہ لکھ کر تعویذ بنا کر اس کو جو ہے پیٹ وغیرہ پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ جو معدے کی تکلیف ہے اللہ نے چاہا تو دور ہوگی. انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. ظہور بھائی کا استخارے کا کہا گیا، کاروباری مسائل کا ذکر ہوا کہ ان کے کاروباری مسائل ہیں اور رزق میں تنگی ہے، رکاوٹ ہے. استخارہ کیا گیا تو کوئی بھی اس میں کاروباری معاملات میں بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا باسطو 100 ٹائم 100 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت نصیب ہوگی. جی جنید بھائی یہ انشاءاللہ الکریم. اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، جن کو آپ استخارے کر کے جوابات دیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ کر اپنا مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج کروا سکتے ہیں. یہاں تو آپ کو صرف وظائف بتا دیے گئے، آپ روحانی علاج کی اور بھی صورتیں ہیں. کارڈ کا عمل ہوتا ہے، پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے، دیگر عملیات ہوتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، کچھ زبانے کے، کچھ پہننے کے، کچھ پینے کے، کچھ لٹکانے کے. مکمل ایک پورا ایک روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو آپ بالکل اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر. مکمل آپ کا الحمدللہ روحانی علاج کر دیا جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. مگر یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک ہی شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے. جی ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. محمد ادریس بات کر رہا ہوں جلال ضلع خوشاب سے. جنید بھائی سے میرا یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی میرے بچے کو بخار ہے، اس کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کریں اور بیماری کی کارڈ بھی کر دیں. کل سے اس کو بڑا شدید بخار تھا اور آج بھی شدید بخار رہا ہے. اچھا کارڈ کے عمل کے لیے نام اور والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے نا، بچے کا نام نہیں بتایا انہوں نے، اپنا نام بتایا. دعا کے لیے کہا ہے اور کارڈ کے لیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. بچوں کو بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ بخار وغیرہ چڑھ جاتا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. دیکھیں اگر بچوں کو بخار ہو تو آپ ایک کام کیجئے گا، ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ یہ یا غفورو یہ آپ لکھ لیں. لکھنا 3 مرتبہ ہے آپ نے نا، 3 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پر یا غفور لکھیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کی جو ہے نا چاہے تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، چمڑے میں سلوا لیں. چمڑے میں سلوا کر آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں، اس کی بازو میں ڈال دیں. ہر قسم کے بخار کے لیے الحمدللہ سمجھل یہ مفید ہے. بعض اوقات ملیریا ہو جاتا ہے، کسی کو سردی میں بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو گرمی کا بخار ہوتا ہے، تو آپ کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے، تو ایک سادے سے کاغذ پر یہ تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. آپ خود بھی یہ تعویذ بنا سکتے ہیں اور آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں یا غفور، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کارڈ کے عمل کے لیے نام اور والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے. آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر خوشاب میں، اپنا کون سا ڈسٹرکٹ بتایا تھا؟ ڈسٹرکٹ خوشاب ہے نا. تو وہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدری مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. وہاں سے آپ بچے کی کارڈ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو بتایا گیا یہ آپ خود تعویذ تیار کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی میرا نام قاری محمد رمضان اتاری ہے، نشہرہ وادی سون فیضان مدینہ سے. تو میرے بچے پیدا ہوا تو اس کو نا ہرنیوں اور گدودوں کا مسئلہ ہے. ہرنیہ اور غدود کا مسئلہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں اس کا ایک خاص عمل امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمائے. جب بچے کی ولادت ہو جائے نا تو ولادت کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. بچے ہر قسم کی بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اچھا جب بچے کی ولادت ہو تو حکم تو یہی ہے نا کہ پہلے سیدھے کان میں اذان کہی جائے، پھر الٹے کان میں اقامت
تکبیر کہی جائے. اچھا اب اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ سیدھے کان میں بھی 4 مرتبہ سیدھے کان میں اذان اور 4 مرتبہ الٹے کان میں اقامت کہی جائے, تو یہ کہی جائے. اچھا پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں, اللہ پاک کے سپرد کر دیں. بچہ الحمدللہ سمجھ بالغ ہونے تک آفتوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا جی, مزید میسیجز ہیں, استخاروں کے حوالے سے ہیں, روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں, یہ نوٹ کیجئے گا. میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اور اس وقت اسے اگر کوئی بولتا ہے تو گالی بھی دیتے ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور پہلے علاج بھی کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی اوپری معاملات ہیں, اوپری مسئلہ ہے. علاج کے بعد کچھ ٹائم صحیح رہے اور اب دوبارہ سے وہی کیفیت ان کی ہونے لگ گئی ہے نا. تو ان کا استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. نام ہے عزیر اور والدہ کا نام ہے سائمہ. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کی آنکھ بہت زیادہ خراب رہتی ہے, 3 سال سے علاج کروا رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا, تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا ناصر بھائی. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام آمنہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ میری نانی کے دل کے جو والو ہیں نا یہ بند ہیں اور اپنا گھر بھی نہیں ہے, تو پلیز کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. اپنا ذاتی گھر ہو جائے اور دوسرا نانی کے جو دل کا مسئلہ ہے, دل کی بیماری ہے, اور وہ بیماری بھی دور ہو جائے, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اس سے پہلے میں عرض کروں گا, اپنے وہ اذان کا کہا نا کہ 4 مرتبہ اذان اور اقامت کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے اپنے رسالہ حقیقی کے بارے میں سوال جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے جو تحریر فرمایا, اسے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تصحیح بھی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان اور ام الصبیان سے بچے گا. اور بہتر یہ ہے کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہی جائے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. ایک مرتبہ بھی اگر کہہ لیا بہت شکریہ آپ کا. سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. تو سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں, شیطان کے شر سے بھی. اور ام الصبیان یہ خاص بچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس میں عموماً جھٹکے لگتے ہیں, بعض اوقات کسی کو مرگی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے. جی ناصر بھائی کیا فرمائیں. یہ آنکھ کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, آنکھ میں تکلیف رہتی ہے. تو اگر کسی کی آنکھ میں درد رہتا ہو, تکلیف رہتی ہو, تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر لگا لیا کریں. انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی جملہ امراض سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. دوسرا یہ بتایا تھا کہ میسج تھا کہ ان کی نانی کے دل کا وال بند ہو گیا ہے. اگر کسی کے ساتھ دل کے معاملات ہوں, دل کا وال بند ہو گیا ہو, یا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو, دل گھبراتا ہو, یا اس طرح کے معاملات ہو, تو دل کے جملہ امراض کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آپ 11 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم دل کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی. اور اگر چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا سمیعو یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جلد ہی اپنے گھر کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, یہ وظائف بھی پڑھیں, کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ پاک بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے. وظائف میں بڑی طاقت ہے ناظرین, بڑی برکتیں ہیں. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. آپ صدق دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ آپ آئیں تو صحیح, کروا کے تو دیکھیں روحانی علاج, لوگوں کو کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, لوگوں کے کیسے مسائل حل ہو رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم کچھ واقعات, کچھ مدنی بہاریں آپ کو بتاتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں, ناظرین کے تاثرات بھی آپ کو سناتے ہیں. نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جن کا اعتقاد کمزور ہے, جو شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں, جو وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں, تو وہ بھی دیکھیں.
تو آئیے کچھ مدنی بہاریں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کو شفائیں ملی ہیں، جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، آئیے کچھ مدنی بہار آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام محمد راشد محمود اتاری ہے، میرا تعلق جوہر آباد ضلع خوشاب صوبہ پنجاب پاکستان سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے گردے میں تکلیف محسوس ہوئی تھی، میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتھری بتائی گئی تھی۔ میں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستہ پر گیا اور میں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے۔ تعویذات عطاریہ کے استعمال سے میرے جسم سے پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں امیر اہل سنت کا بھی بہت مشکور ہوں۔ مرشدی اطار پر نور کی برسات ہو، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد سہیل اتاری، میں شہر شداد پور کے فیضان مدینہ میں آیا اور میری داڑھ میں جو ہے وہ شدید درد تھا، اور فیضان مدینہ سوائی روڈ سے جو ہے میں نے بدری بستے پر تعویذ لیا اور کچھ ہی دیر کے بعد میرا داڑھ کا جو درد ہے وہ جاتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دیکھیں کسی کی پتھریں نکل گئی، کسی کی داڑھ کا درد ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ دیکھیں نا پتھری، کسی کے گردے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو تو کسی آزمائش ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اسی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ تکلیف سہ رہا ہوتا ہے نا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں علاج کروانا کتنا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے میرے مولا، بغیر دواؤں کے اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ علاج کروانا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں نا روحانی علاج کی برکت سے کسی کی پتھری نکل گئی، آپریشن سے بچ گیا، دیگر دواؤں سے بچ گیا۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب کسی کی داڑھ کا درد ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ورنہ اگر کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، داڑھ نکلوانی ہو، دانت نکلوانا ہو، دانت لگوانا ہو یا داڑھ لگوانی ہو تو اس کا بھی علاج کتنا مہنگا ہے۔ اب اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ آپ مضبوط اعتقاد یقین کامل کے ساتھ آپ یہ کروائیں روحانی علاج۔ کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ اپنا صدقہ دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، دعائیں کروائیں، اپنا روحانی علاج کروائیں، اور الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو دنیا بھر میں الحمدللہ سب دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر فی سبیل اللہ کوئی پیسے نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میرا گھر بیٹھے علاج ہو جائے، آپ بالکل رابطہ کریں، گھر تک آپ کے تعویذات الحمدللہ سب پہنچا دیے جائیں گے، آپ کو روحانی علاج کر دیا جائے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد ہاشم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کا نام مریم ہے، 5 سال ہو گئے شادی کے ہوئے۔ مریم کا ماں کا نام ہے زہرا اور اس کی شوہر کی نام ہے یاسر، اور یاسر کا ماں کا نام ہے آتون۔ 5 سال ہو رہے بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہا ہے۔ اولاد کے لیے آپ استخارہ کریں اور جو ہے نا کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی انشاءاللہ کریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ باجی کا استخارہ کرانا ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ہے رخسانہ ناز اور والدہ کا نام ہے کوثر پروین۔ ان کو مطلب بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے، اور گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام عبدالقدیر خان ہے، میرے جو مسئلہ مسائل، بچے بیمار ہیں، میرے گھر میں بھی بیماری ہے، اور کاروبار کے لیے اور صحت تندرستی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ عبدالقدیر نام آپ نے بتایا نا، ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے۔ نام میں نے آپ کا لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا جنید بھائی کی خدمت میں یہ عرض ہے۔ جنید بھائی آج کل کچھ کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں اور دعا بھی میرے لیے فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں اللہ پاک برکتیں 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 نصیب فرمائیں۔ تسبیح ملائکہ کی آپ پڑھا کریں۔ کاروباری حضرات، بزنس مین، دیکھیں یہ وظیفہ بھی پڑھیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ تسبیح ملائکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ایسی برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی، ایسا کاروبار چلے گا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں فرائض اور واجبات کی پابندی، صدقہ، صلہ رحمی،
حسن سلوک، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو کاروبار میں رزق حلال میں برکت کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی کریں۔ اچھا، اسی طرح زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی بھی کریں، کہ سستی کر جاتے ہیں، نہیں ادا کرتے، مکمل زکوٰۃ نہیں دیتے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کریں، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، اللہ اکبر، اتنا کمال کا یہ عمل ہے، یہ تو برکت ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے، آپ کر کے تو دیکھیں، الحمدللہ الحمدللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور دوسرا ہے کہ جب بھی کاروبار کریں، صداقت، سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسے تو آ جاتے ہیں، برکت نہیں ہو پاتی۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ المختصر یہ کہ تسبیح ملائکہ آپ پڑھا کریں۔ استخاروں کے جوابات طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی، استخارے کے حوالے سے سب سے پہلے ہاشم بھائی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا اور مسئلہ بتایا کہ شادی کو کئی سال ہو چکے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، مریم اور ان کے شوہر کا نام یاسر تھا، استخارہ کیا گیا، اس میں اولاد کے نہ ہونے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا استخارہ میں اشارہ آ رہا ہے۔ اور وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا اولو 41 ٹائم روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اور اس کے بعد رخسانہ ناز نام بتایا گیا، ان کا بتایا کہ جسم میں درد ہے اور گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان میں استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، ایک تو لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ جو ہے 60 ٹائم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انہیں پانی پلایا جائے، اور جسم وغیرہ کے درد کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں۔ عبد القدیر خان نام بتایا انہوں نے، اور بتایا کہ گھر میں بیماریاں ہیں اور مختلف پریشانیوں کا ذکر کیا۔ عبد القدیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اور وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، یا مہیمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 29 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ دور ہوں گی، پریشانی اور مشکلات سے حفاظت رہے گی۔ ایک اور استخارے کا آپ نے بتایا تھا، عزیر نام بتایا تھا، اور کئی ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو ان کے بھی استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ یا قہارو 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے مشکلات، پریشانیاں دور ہوں گی اور آسانیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ ناظرین آئیے اب آپ کو ہم کچھ دکھانے والے ہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے نا، روحانی علاج، دنیا بھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی جیسے پروگرام میں روحانی علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں دعائیں شفا اجتماعات ہوتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج وہاں پر بھی کیا جاتا ہے، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس اجتماع میں آنے والے لوگ بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی کتوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل جوابات دیے جاتے ہیں۔ آئیے ایک ہمارے پاس دعائے شفا اجتماع کا پیکیج ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دعائے شفا اجتماع کے لیے جا رہے ہیں کراچی کے علاقے ناظم آباد کی حیدری مارکیٹ کی طرف۔ آئیے آپ کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ چلو آؤ خوشی بانٹے، فلک یوں ان کے غم کر دے، چلو آؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نارتھ ناظم آباد کی حیدری مارکیٹ کی جامع مسجد فیضان امیر حمزہ میں آئیے آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما،
ہر قدم پر معاونت فرما. ناظرین الحمدللہ دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی بڑی برکتیں ہیں. تعویذات عطاریہ کی الحمدللہ بہت برکتیں ہیں. لوگوں کو تعویذات عطاریہ سے اور دعائے شفا اجتماع میں شرکت کرنے کی کیا کیا برکات ان کو حاصل ہوئی ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عابد. ریحان احمد ہے. عبدالرحمن الطاری. سید محمد سلمان. عامر. آج ماشاءاللہ آپ کے علاقے کی مسجد میں دعائے شفا اجتماع ہوا، کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور اس طریقے کے اجتماعات ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. فرسٹ ٹائم آپ نے دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی؟ جی میں نے فرسٹ ٹائم دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی ہے. آپ نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں پہلے؟ جی بالکل، میں نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں. میرے بھائی کے ساتھ ہوائی اثرات کا مسئلہ آ گیا تھا، تو ان سے اس کا پورا ٹریٹمنٹ ہوا تھا. یہاں پہ کارڈ وغیرہ بھی کروائی تھی، اور ہر ہفتے کے بعد جو ہے اس کے چیک کراتے تھے دوبارہ سے. جو ہے کاٹ کیا ہوا پانی وہ دیتے تھے، وہ پانی پلاتے تھے، اور نیمبو بھی انہوں نے رکھنے کے لیے دیا تھا. بہت بہتر ہے، اب تو بہترین ہو گیا بالکل الحمدللہ، اور پڑھتا بھی ہے. پہلے ہاتھ پاؤں ہلاتا تھا، مطلب لوگ بولتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا، وہاں سے سب چیز کلیئر تھی. رپورٹس وغیرہ کروائی تھی ہم نے تو کلیئر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ابھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ میں دراصل ایکچولی 3-4 مہینے سے بڑا کانشیس تھا کہ میں گھبراہٹ کا جو نا شکار تھا، اور خوف تاری کا بہت شکار تھا. تو اس کی وجہ سے میرے کو آج پتہ چلا کہ دعوت اسلامی میں مطلب ماشاءاللہ سے لگایا گیا ہے. تو میں نے فوراً جو نا آگے رجوع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ تعویذات جو مجھے دیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے اس پہ جو نا بہت فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تعویذات کے لیے آیا تھا، بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی، کاروبار کے لیے تعویذات دیے، استخارہ بھی کرا ہے. بہتری آ جائے گی، پہلے بھی بہتری آئی تھی، انشاءاللہ ابھی بھی آ جائے گی. پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ بہت ایک کامن ایک مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بتایا جائے. ایک نظر بد جو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی آسان سا وظیفہ جو لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس سے میں بھی جو ہے فائدہ حاصل کر سکوں. اپنی حفاظت نظر بد سے حفاظت کے لیے پوچھ رہے ہیں، یا کاروبار وغیرہ کی نظر بد سے حفاظت کے لیے؟ مطلب اس میں تمام چیزیں ہوں، جیسے بیماریاں ہیں، نظر بد ہے، اور کاروبار میں بھی جو معاملات ہیں، مطلب جو ایک کامن ایشوز جو ہیں ہمارے. مجھے یہ وظیفہ جاننا تھا کہ رزق میں برکات کے لیے کیا وظیفہ پڑھنے چاہیے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے روزگار کا آپ جو نا وظیفہ بتائیں، تاکہ جو میرے معاملات ہیں وہ آگے جا کے سیدھے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کچھ مناظر ناظرین آپ کو دکھائے الحمدللہ عز و جل. یہ مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، ایک قلبی ایک سکون ملتا ہے. جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، جو گھبراہٹ، ڈر، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ابھی ایک نے آ کر تاثرات دیے تھے نا آپ نے کہ میں پہلے ڈر، خوف میں اور عجیب سی کیفیت تھی، اجتماع میں آیا تو ایک روحانی سکون ملا. تو یہ دعائے شفا اجتماعات میں بھی شرکت کریں. اسی طرح دعوت اسلامی کے تو ہر ہفتے سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو وہاں اجتماعات میں بھی شرکت کر کے دعائیں کریں. اور اب تو ماہ رجب کی بھی آمد ہونے والی ہے الحمدللہ عز و جل. اور تو مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا، تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارا ڈر، خوف، بے چینیاں، گھبراہٹ، بے سکونی، یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی. ذہنی طور پر ہمیں ایک سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا. اچھا یہ ایک اسلامی بھائی انہوں نے تاثرات دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو کچھ ہوائی تاثرات ہو گئے. تو یہ ہوائی اثرات ہو گئے، تو یہ ہوائی اثرات پہلے تو ناصر آپ بتائیں، یہ آپ ریکارڈ کرنے گئے تھے، یہ ہوائی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگ جنات کے معاملات کو نا ہوائی اثرات کہہ دیتے ہیں، اوپری اثرات بھی کوئی بول لیتے ہیں. جی مراد ہوا لگ گئی ہے. جی مراد یہ ہوتا ہے کہ اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں، جنات وغیرہ. یہ اثرات کس چیز کے ہوتے ہیں؟ جنات کے اثرات مطلب جنات کی شرارت ہوتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں بعض دفعہ نا، تو جس کی وجہ سے انسان اپنی کیفیت میں نہیں رہتا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، یا وہ ہوش میں نہیں رہتا، یا ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے مختلف. تو ہر ایک کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہوائی اثرات سامنے والے کی طبیعت پر، جی یہ اثر انداز ہوتے ہیں جنات کے اثرات سامنے والے کی طبیعت پر. جی یقیناً سامنے والے کی طبیعت پہ اثر تو پڑتا ہے اس کا. بھائی جس طرح نیک لوگوں کے اثرات سامنے والے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے، اسی طرح وہ جنات کے بھی اثرات سامنے والے میں تبدیلی لے آتے ہیں، ہے نا. جی جی
چلیں جی ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. بڑا مجرب عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، اور حدیث پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. جادو، جنات، اسرار، سحر، آسیب اور ہر طرح کی بری نظر سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا، ایک نے پوچھا تھا کہ روزی میں برکت کا وظیفہ، دوسرے کہنے لگے کہ ہمارے رزق میں برکت رہے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. ایک تو یہ کہ نماز فجر کے بعد آپ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کریں. مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، برکت ہی برکت رہے گی الحمدللہ. یہ تسبیح ملائکہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. مرغی کا مسئلہ ہے، چھوٹے بھائی کو حل بتا دیں. مرغی کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام اسد اللہ ہے، والدہ کا نام نجمہ بیگم ہے. جی مجھے استخارہ کرانا ہے کہ میں کراچی میں اپنا فلیٹ لینا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں نے تقریباً 70 سے 80% لوگوں سے ادھار لینی ہے، تو کیا یہ میرے حق میں ہوگا؟ اچھا جی، ابھی فلیٹ لیا نہیں ہے، لینے کا آپ کا ارادہ ہے، اور فلیٹ لینے کے لیے پہلے آپ کو 70-80% لوگوں سے قرضہ لینا پڑے گا. تو پہلے تو اس کا استخارہ ہوگا نا کہ قرضہ لینا بہتر بھی ہے یا نہیں. تو آپ فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو فلیٹ خریدنے کے لیے یہ قرضہ لینا چاہیں گے، تو اس کے لیے آپ استخارہ کیجئے بہتر ہے یا نہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. سارا کرانا، اس کا نام امیمہ، 1 مہینے کی ہے، امیمہ نام. والدہ کا نام ہے سنبلہ صدیقی. مسئلہ یہ اب یہ ماشاءاللہ 1 مہینے کی، لیکن یہ 3 دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی ہے نا، بیمار بہت رہ رہی ہے. کیا کروانا تھا؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. امیمہ نام بتایا نا آپ نے، 3 دفعہ ایڈمٹ ہو چکی ہے ہاسپٹل میں. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اور کام کے لیے بھی، کام پر بھی میرا دل نہیں لگ رہا، میرا دل نماز میں بھی نہیں لگتا. جی اگلی کال دیجیے گا. نام نسیم جان اور والدہ کا نام ستون. ان کے سر درد میں درد رہتا ہے، معدے کی بیماری ہے، اس وجہ سے زیادہ مسئلہ بن گیا. بہت ڈاکٹروں سے علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوئی. آپ دعا کریں یا یہ حل بتائیں کہ وجہ. جی دعا بھی کریں گے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. طارق بھائی آپ استخارے فرما لیجئے. اچھا ناصر بھائی، میسیجز بھی کافی سارے ہیں. پہلے تو آپ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی شامل کریں میسیجز، اور آپ جواب ارشاد فرمائیے گا. پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مرغی کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ اگر کسی کو مرغی کا مرض ہو تو سورۃ الشمس قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے، یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے مریض پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. حاسدوں کے حسد اور آصف زدہ عورت کی بد نظری سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ بری نظر سے حفاظت رہے. جی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ 7 مرتبہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا اپنے بچوں پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے. میری دائیں ٹانگ میں اچانک تھوڑے سے حصے میں درد شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ران کا وہ حصہ سن ہو گیا ہے، درد بھی رہتا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد؟ جس جگہ درد ہے ایک بار یا مغنیوں پڑھ کے آپ ہاتھ پہ دم کریں اور درد والی جگہ پر آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا. میری والدہ کے کئی دنوں سے بخار نہیں اتر رہا، میڈیسن بھی لی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. اللہم انت الباسط، یہ 100 بار پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے یہ ان کو پلائیں، اور ان کی جو میڈیسن ہے اس پر بھی آپ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی. صحیح ہے. میرا ویزا بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. آپ میرے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اولاد کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ 3 بار پڑھیں، والآخر ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد صاحب اولاد. میری والدہ کے جوڑوں کا میں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا، پلیز کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی.
صحیح ہے. میرے والد کا نام امجد خان ہے, 8 سال سے بیمار ہیں, کمر میں تکلیف رہتی ہے, دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اگر کمر میں تکلیف رہتی ہو تو 21 بار یا اللہ یا حکیم پڑھ کر آپ ہاتھ جو ہے کمر پہ رکھ لیں اور 21 بار یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. جی ٹھیک ہے. طارق بھائی کچھ استخاروں کے جوابات بھی آپ کی طرف. نیما نام بتایا تھا انہوں نے کہ بچی ہے اور ہاسپٹل میں بار بار ایڈمٹ ہو جاتی ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, استخارہ کیا گیا, کوئی بھی عملیات یا بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. 115 مرتبہ یا مؤمنو 115 ٹائم پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ مریض کو دم کیا جائے, انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی. روحانی علاج کے واسطے سے تعویذات بھی ان کے لیے لے لیجیے. نسیم جان نام بتایا, سر درد اور معدے کی پرابلم کا ذکر کیا, استخارہ کیا گیا, کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. سر درد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض کے سر پہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی اور دم کر دیں, انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا. اور لا فیہا غول ولا هم عنہا ینظفون 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر یا کھانے کی چیز پہ دم کر کے مریض کو کھلا دیں, انشاءاللہ معدے کی جو بھی تکلیف اللہ نے چاہا تو دور ہوگی. اچھا, ایک بھائی تھے استخارے کے لیے, انہوں نے کہا کہ ادھار لے کر کرنا ہے, مکان خریدنا ہے لیکن 70% ادھار لے کر کیا جائے. تو جنید بھائی اس کنڈیشن میں جو ہمارے مجلس کا طریقہ کار ہے جو دیا گیا اس میں یہ کہ اس طرح کے استخارے کو شامل نہیں کیا جاتا, اور ترغیب یہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی کنڈیشن کو دیکھنا اور جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے مطابق اسٹیپ لیں. اگر آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ آپ اس کو اویل کر سکیں تو ایسا اسٹیپ کہ جو آپ کو بعد میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے, اس سے ضرور بچا جائے. جی ٹھیک ہے, اچھی توجہ آپ نے دلائی. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ جن سے استخارہ نہیں کیا جاتا بلکہ ظاہری معاملات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے, پھر قدم اٹھایا جاتا ہے. تو ظاہری معاملات آپ دیکھ لیں, اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی رقم آپ قرضہ لے لیں گے تو پھر اس کی ادائیگی بھی تو کرنی ہے نا, قرضہ بھی تو اتارنا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بس ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں, ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی, بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے آخر میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جب بھی دل گھبرائے, بے چینی طاری ہونے لگے, ڈر خوف بلا وجہ کبھی ہوتا ہے نا, دل مایوس ہونے لگتا ہے, تو آپ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ یقین مانیں کہ کوئی غم ہی نہیں رہے گا, کوئی پریشانی نہیں رہے گی. یہ غموں کو خوشی میں بدلنے والا, مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا اور دل کو سکون دینے والا, ہمارے غموں کو دور کرنے والا, ہماری ٹینشن, ہماری بے سکونی, بے چینی کو دور کرنے والا یہ وظیفہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو پڑھے نا یہ ہر خوف زدہ کو امان کر دیتا ہے. یہ ایسا کامل, ایسا طاقتور, ایسا پاورفل یہ وظیفہ ہے. کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ ہی کافی ہے, ہمیں اللہ ہی کافی ہے. ونعم الوکیل, اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ناظرین وقت اختتام کی جانب میں, ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی ہیں, جن کا استخارہ نہیں کیا گیا, تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. اس نمبر پر 24 گھنٹے آپ استخارے کروا سکتے ہیں. آن لائن استخارے کے لیے ہم چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے پیغامات ناظرین کی طرف سے آئے تھے, کالز بھی آئی تھیں, میسیجز بھی آئے تھے. آئیے مل کر اس امید پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہی دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور ہاں مدنی چینل کے ناظرین, آج پاکستان میں غروب آفتاب ہوتے ہی 22ویں شب یہ لگ جائے گی. 22ویں شب خلیفہ اول, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے, اور بڑے ہی شایان شان طریقے سے, بڑی عقیدت و احترام سے, بڑے ہی ادب و تعظیم کے ساتھ خوب فاتحہ خوانی اصال ثواب کا اہتمام کریں. اپنے اپنے گھروں میں اصال ثواب کا سلسلہ کریں. کم از کم ایک مرتبہ سورہ یاسین, سورہ فاتحہ, کم از کم درود پاک پڑھ کر اصال ثواب کریں. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص برکتیں, ان کا خاص فیضان ہمیں بھی نصیب ہوگا. اللہ پاک ان کی برکتیں, ان کا خاص فیضان ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے, اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، سوشل میڈیا کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے مولا، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک تو ہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بد زبانیاں، بد کلامیاں، شکوک و شبہات، وسوسے سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی